بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے۔ ایک تو سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد اتنا دھیان اور توجہ نہیں دیتا، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنے ذات کا دخل ہو اور عورت کی سہولت کا دخل ہو، ایسے کاموں میں مردوں کو کچھ نہ کچھ ضرور مدد کرنی چاہیے۔ یہ اصول بنا لیجیے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیے کہ اس کو یوں کر لیا کرے۔ اگر تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں تو وہ یوں محسوس کریں گی کہ میرے کاموں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اسی لیے میرے میاں میرے ان کاموں میں مجھے مشورہ دیتا ہے۔ ایک خاوند صاحب ایک ذرا زیادہ ہی ذہین تھے۔ جب انہوں نے گھر بنایا، گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا۔ جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی گھر بنے گا، لیکن ایک چیز میں اپنی پسند کی بناؤں گا۔ بیوی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کچن، وہ میں اپنے پسند سے بناؤں گا۔ کہنے لگی وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے تو میں بناؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ بیوی کو ایسی تسلی ملی، جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرا میاں کہہ رہا ہے وہ تو میں اپنی پسند کا بناؤں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ سارا گھر بن گیا، لیکن کچن کی چیزیں خاوند خود خرید کر لے کر آیا اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا کہ بیوی کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ تو اب کیا ہوا؟ جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی، اس کو ہر چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا اور یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے، جو عورت کی ہمیشہ کرتی ہے، اس میں تھوڑا سا خاوند دلچسپی لے لے، اس کے بارے میں پوچھ لے کہ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کر دے دے۔ اس سے عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب تم اس طرح تھوڑا سا اس کے ساتھ شیئر کرو گے تو کیا ہوگا؟ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں ہے اور میرا خاوند میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی مدد نصیب ہے اور مجھے اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسی طرح بیوی کے دل میں خاوند کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اہل خانہ کی ضرورت کی فکر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، اسے سردی لگ گئی اور وقت کے پیغمبر ہیں، آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار کو پسند آئے اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ وقت کے پیغمبر بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بیوی کی ضرورت کو سمجھے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بندے کے خاطر اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ وہ کبھی کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھے۔ لہذا عاجز یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جا کر ذرا روٹیاں ہی پکا لیں، مگر یہ ضرور کہتا کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اسے 2 لفظ اچھے کہہ دیجئے کہ ماشاء اللہ کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا۔ یا مثلاً کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلاً اس نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اگر اسے بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے پر بھی نہیں لا کر دیں گے تو عورت تو یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے
تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز اور ضروری ہے انہیں وقت پر لا کر دے اور اس میں دلچسپی لے. آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا.